وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. تھوڑی معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے ابھی سانس کا تھوڑا مسئلہ ہوا ہے، مسئلہ آسانی میں تو انشاءاللہ ہم شبہات کے حوالے سے لے رہے تھے. جو ہمارے اس کورس کا پہلا شبہ ہے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہہ دینا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے؟ تو ذکر کیا تھا کہ کن لوگوں کا شبہ ہے. ہاں جی، 3 طرح کے لوگ ہیں. کون کون ہیں؟ ہاں، بے عمل قسم کے مسلمان ہیں، فاجر و فاسق قسم کے، اور فرقہ مرجئہ ہے. فرقہ مرجئہ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم بتایا تھا کہ مرجئہ کی 2 قسمیں ہیں. غالی مرجئہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مان لینا ہی کافی ہے بس، اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں چاہیے. اور دوسرے ہیں جو کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق ہی کافی ہے، یہ زبان کا قول کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جسے مرجئۃ الفقہاء کا نام دیا جاتا ہے. اور تیسرے کون ہیں؟ کلمہ گو مشرک، جو کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، چاہے وہ اس کے بعد کچھ بھی کرتا رہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کا ان فرقوں کا یا ان گمراہ لوگوں کا یہ شبے کا 2 طرح سے رد کیا ہے. ایک اجمالی رد تھا کہ جس میں ہم نے 10 پوائنٹ ذکر کیے تھے ان کے اوپر اجمالی رد کے حوالے سے. اگر آپ یاد کر سکیں، یاد کروا سکیں تو اچھی بات ہے. کیا کیا تھے؟ ہاں جی، یاد ہے کسی کو کچھ؟ کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. خالی تصدیق جو ہے وہ صرف کسی بات کو مان لینا ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق، زبان کا قول اور اعضاء کا عمل ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ کچھ؟ ہاں جی، جی ہاں، ایمان اہل سنت کے ہاں نیکی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، برائی کرنے سے کم ہوتا ہے. نہیں، ان کے شبہات کا رد جو ہم نے اجمالی طور پر کیا تھا کہ ایمان کے کئی درجے ہیں. بعض وہ درجے ہیں کہ جس کے وجہ سے انسان جس کو چھوڑ کر کفر تک جا پہنچتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے صرف انسان فاسق ہوتا ہے، کو کفر تک نہیں پہنچتا. اور یہ سبھی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سبھی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. تو جس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا کیا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، کہ نماز جیسا عمل ہے جس کو چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اگر عمل داخل نہ ہو ایمان کے اندر تو پھر نماز کا چھوڑنا کفر نہ ہوتا. اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ نے منافقوں کے بعد عمل کو، ان کے بعد عمل کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا ہے. کیا منافقوں کا عمل تھا؟ دین کا مذاق اڑانا. ان کا دین کا مذاق اڑانے کو اللہ میں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم دین کا مذاق اڑا کر کو کافر ہو چکے ہو. اور حالانکہ دین کا مذاق اڑانا عمل ہے، لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا، جس کے معلوم ہوا کہ عمل کا کتنا بڑا دخل ہے ایمان کے اندر. اسی طرح
اگر یہ کہا جائے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے تو وہ تو فرعون بھی دلی طور پر مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق و مالک رب ہے، تو پھر تو وہ بھی مومن ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر صرف زبان کے قول ہی کو جو ہے مکمل ایمان قرار دے دیا جائے تو پھر ابوبکر صدیق کے ایمان اور عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کے سردار دونوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ بھی زبان سے اقرار کرتا تھا۔ تو اس طرح کے مختلف ہم نے جواب دیے تھے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کی حالت ہے اس کو انسان کے ظاہری اعمال سے متعلق کیا ہے۔ اگر دل صحیح ہوتا ہے تو اس کے دل صحیح ہونے کا اثر انسان کے اعمال پر ظاہر ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا اثر، اس کے دل کا اثر اس کے اعمال پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے، نہ کہ وہ صرف دل کے اندر ہی کوئی چیز ہے۔ اور اس طرح قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث کے مخالف یہ عقیدہ ہے، جس طرح کہ ہم نے آخری نقطہ بیان کیا تھا۔ اس کے بعد آج کا موضوع ہمارا ہے کہ ان کے بعض وہ شبہات جو اٹھاتے ہیں بعض حدیثوں سے دلیل لیتے ہوئے، ان ایک ایک حدیث کا ذکر کر کے اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اس حدیث سے ان کا استدلال کرنا یا دلیل لینا کیسے غلط ہے۔ جی ہاں، تو بعض وہ حدیث مبارکہ جس سے فرقہ مرجئہ غلط استدلال لیتے ہیں۔ غلط استدلال لینے کا معنی کہ ان حدیثوں سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ہم ان حدیثوں کو بیان کریں گے اور ان حدیثوں کے حوالے سے ان کا شبہ کیا ہے اور اس شبے کا جواب کیا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض وہ احادیث مبارکہ جن سے فرقہ مرجئہ غلط استدلال لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة على ما كان من عمل وفي رواية ادخله الله من اي ابواب الجنة الثمانية شاء۔ جس شخص نے ان باتوں کی گواہی دی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول اور ان کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے رسول، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو مریم سلام علیہا کی طرف ڈالا اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت و جہنم برحق ہے، اس کا جیسا بھی عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل کر دے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے عن عتبان رضی اللہ عنہ ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ چاہتے ہوئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد قال اللہ ورسولہ اعلم قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدری ما حقهم علیہ قال اللہ ورسولہ اعلم قال الا يعذبهم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ شبہ یہ ہے، مرجئہ کہتے ہیں اس طرح کی احادیث میں صرف کلمہ توحید کو ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ نے 3 حدیثیں سنی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ حدیثوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے، کیونکہ بڑی عظیم حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی ان 5 چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے، ان کی گواہی دے دیتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہونا، اور یہ کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے کہ جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اسی طرح جنت حق اور جہنم حق ہے۔ تو جو ان 5 چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے، آپ مائیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس کا عمل جیسا بھی ہو۔ جیسا بھی ہونے کا معنی کہ اس کا عمل برا ہو، اچھا ہو، کتنے بھی اس کے عمل کے اندر کمزوریاں ہوں، تب بھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں کوئی شک نہیں کہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، لیکن اس سے انہوں نے استدلال کیا کیا ہے کہ اس میں اللہ نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 5 چیزوں کے اقرار کر لیں تو جنت مل جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں حدیث کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں الا ما کان من العمل، کہ اس کا عمل جیسا بھی ہو۔ یہ جملہ کس بات کا معنی دیتا ہے کہ صرف کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، صرف انہوں نے ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ عمل بھی تھا۔ ہاں، عمل میں کمزوری ہوگی، کمی ہوگی، برے اعمال بھی ہوں گے، سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ ان کا عمل تھا نہیں، عمل تھا ان کا، چاہے وہ اس میں کمزوری ہو، کمی ہو، لیکن عمل تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی وجہ سے، توحید کی عظمت سے انسان کے اعمال کی کمی کوتاہی جو ہے دور کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان توحید کے اعلیٰ درجوں پر ہو۔ تو اس کے اعمال کے اندر اگر کمی کمزوری بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا کہ صرف کلمہ ہی کافی ہے غلط ہے، کیونکہ آپ مایا کہ اعلیٰ ما کان من العمل، کہ اس کا جو بھی عمل تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ آپ ان کے گھر میں آئے تاکہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں، اور یہ چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو مسجد میں جانا مشکل ہو گیا تھا، تو چاہتے تھے کہ اس جگہ پر نماز پڑھا کریں۔ تو آپ ان کے گھر میں آئے تو لوگ جمع تھے، تو وہاں پر کچھ بات چیت چلی کسی شخص کے حوالے سے کہ فلاں منافق ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کی شرط کیا ہے؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے کے پیچھے وہ اللہ کو چاہتا ہو، اللہ کا چہرہ چاہتا ہو، یعنی اللہ کی خاطر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا۔ اس میں کیا ہے؟ اخلاص ہے، کہ اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اخلاص۔ تو یہ دلیل ہے ان لوگوں کی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔
آگے اس کا جواب آ رہا ہے۔ وہب ابن منبہ نے کیا کہا، آگے ذرا دیکھیے جواب میں۔ وہب ابن منبہ ایک تابعی ہیں اور ان کے بڑے اچھے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں بعض عقیدے کے حوالے سے خصوصاً۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے، کنجی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی کے ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ دندانے سے مراد وہ جو اس کے جو چھوٹے موٹے اوپر نیچے کے وہ یعنی کہ ہوتے ہیں چابی کے۔ اگر تم ایسی چابی لاؤ گے کہ جس کے دندانے ہیں تو تالا کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے دندانے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نماز روزہ یہ عمل ہے کہ لا الہ الا اللہ چابی ہے، اس چابی کے دندانے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ عبادات ہیں۔ یہ کرو گے تو تب تالا کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے دندانے ہوں گے تو لا الہ الا اللہ کام آئے گا ورنہ کام نہیں آئے گا۔ تو اعتبار میں مالک کی جو حدیث میں اسی چیز کا، اور یبتغی بذالک وجہ اللہ کے اندر مزید یہ بھی کہ اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اللہ کو چاہنا، یعنی اللہ کو چاہنے والا ممکن ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، نماز جیسا عمل نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، ممکن نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس لیے اس حدیث کے اندر بھی ان کی کوئی دلیل نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ تیسری حدیث جو معاذ بن جبل کی ہے، مشہور حدیث ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ، جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ فرماتے اللہ و رسول عالم کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ مائیں کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کیا کیسے دلیل بتاتے ہیں وہ؟ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یعبدوہ کے معنی کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ صرف کلمہ پڑھ کے؟ ہاں، اللہ کی عبادت ہوگی عمل کر کے، اللہ کی عبادت ہوگی عمل کر کے، عمل کریں گے اور شرک نہ کریں گے۔ آگے اس کا جواب سنیے ذرا، جواب دیکھیے اس کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مزید یہ کہ سیدنا معاذ کی حدیث میں عذاب سے بچنے کی 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ عذاب سے بچنے کی 2 شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں دونوں؟ کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، یہ 2 شرطیں ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی عبادت نہ کی اور نہ ہی شرک کیا تو کیا اللہ کے عذاب سے بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے ایک شرط پوری نہیں کی۔ اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا، ایسے نہیں کی، تو کیسے بچے گا؟ اس لیے یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہے، نہ کہ ان کے لیے دلیل ہے۔ اور ہمیشہ باطل پرستوں کا، غلط لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بہت اہم ایک پوائنٹ سنتے اور سمجھتے جائیے، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی باطل گروہ ہیں، نہ سمجھے کہ ان کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں۔ ان کے پاس قرآن کی آیات ہوں گی، ان کے پاس اس طرح کی صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہوں گی جس کو اپنی دلیلیں بنائیں گے، لیکن ضرورت ہے ان کے طریقہ واردات کو سمجھنے کی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو دلیل بنایا ہے، کیا غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ حدیثیں ہی صحیح حدیثیں ہیں، صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں، لیکن کس طرح سے انہوں نے ان حدیثوں کو غلط معنی دے کر اپنے باطل شبہ کی طرف لے گئے، اپنے باطل عقیدے کی طرف لے گئے۔ حالانکہ حدیثیں واضح ہیں۔ پہلی حضرت براء بن عازب کے عبادہ بن صامت کی حدیث میں بھی
علی ما کان من العمل، اس کا عمل تھا، اس کو نہیں دیکھا کہ عمل کیا تھا، بس یہ کہ ان چیزوں کو مان لیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ معاذ کی حدیث میں ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ، دو شرطیں عذاب سے بچنے کی، اللہ کی عبادت اور شرک نہ کرنا۔ ایک آدمی شرک تو نہیں کرتا لیکن عبادت بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ نجات پانے کا حقدار نہیں، عذاب سے نہیں بچے گا، کیونکہ اس نے دو شرطیں پوری نہیں کی۔ عبادت کرے گا تب جو ہے وہ دونوں شرطوں پر پورا اترے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میرا کیا ہے؟ معبود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ میرا معبود ہے۔ اچھا، اب وہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہی نہیں تو کیسے اللہ اس کا معبود بن گیا؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ آپ مجھے کہتے ہو کہ میں آپ کا استاد ہوں، مجھے آپ استاد کہتے ہیں، اس استاد ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ آپ مجھ سے علم حاصل کرو، کوئی سیکھو۔ آپ یہاں پر آتے ہی نہیں ہو، پڑھتے ہی نہیں ہو، کوئی علم حاصل نہیں کرتے، تو استاد کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ آئیے سمجھ۔ اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی اللہ کے ساتھ اقرار ہے اس کی عبادت کا، کہ اللہ میرا معبود ہے۔ سمجھے نا؟ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کو اپنا معبود بنانے کا اقرار ہے، اور معبود بنانے کا اقرار تبھی پورا ہوگا جب اس کی عبادت کرو گے۔ لا الہ الا اللہ تم نے کہہ دیا، عبادت اس کی نہیں، تو تم لا الہ الا اللہ کہنے میں جھوٹے ہو۔ سمجھے نا؟ تمہارا دعویٰ کہ اللہ میرا معبود ہے، اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ تم نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، اس کو کیسے معبود بنا لیا تم نے؟ وہ کیسے تمہارا معبود بن گیا؟ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ رد ہیں ان کی سابقہ ان حدیثوں سے کیے ہوئے استدلالات کا۔ اور پہلا ذکر نہیں کیا ہم نے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ اس کے لیے ہے کہ جس نے یہ کلمہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کے فرائض پورے کرتے ہوئے کہا۔ اب یہاں پر فرائض کیا ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ یہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں کیا ہیں۔ کون بتائے گا؟ ہاں جی، لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ ہاں، علم ہونا، ماشاءاللہ۔ لا الہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کلمے کا علم۔ علم کا معنی پتہ ہو کہ کیا معنی ہے۔ جس کو معنی نہیں پتہ کیا عمل کرے گا اس پر؟ دوسری یقین، کہ واقعی ہی جو اس کلمے کے اندر کہا ہے اس پر پورا یقین ہو، صرف زبان کی باتیں نہ ہو۔ ہاں، امن شرطیں ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، قبول ہے۔ قبول کا معنی ایکسیپٹ تو ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ قبول اردو میں ہے، ایکسیپٹ انگلش میں ہے۔ ہاں جی، کہ یعنی اس کلمے کو کہنا، قبول کرنا، اس کلمے کو قبول کرنا، کیونکہ کافروں کو جب کہا جاتا تھا کلمہ لا الہ کہو تو نہیں کہتے تھے، سمجھے نا؟ اچھا، اور اطاعت کرنا، تسلیم، یعنی اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کرنا۔ تقاضے کیا ہیں؟ کہ اللہ کو معبود مانا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اکیلے اسی کی کرو، سمجھے نا؟ شرط ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، تسلیم کرنا، اس کے معنی کو اذعان جس کو کہا جاتا ہے، اور
ہاں اس میں آدمی سچا ہو، اللہ کے لیے خالص مخلص ہو، صدق و سچائی اس کے اندر، تو اللہ کل حال اس میں جو اطاعت کی شرط ہے نا، یہ شرط کس سے ہے؟ یہ اس میں عمل ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا، کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور پھر بھی تم اوروں کی پوجا کرتے پھرتے ہو، تو تم اس کلمہ کو کہنے میں جھوٹے ہو۔ لا الہ الا اللہ تم نے کہہ دیا ہے لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہو، اس کلمے کو کہنے میں جھوٹے ہو۔ اس لیے اصل مسئلہ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ ساری گمراہیاں کیوں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے ہی نہیں کہ کیا ہے۔ اکثر کو اس کا معنی ہی نہیں پتا، جو سب سے پہلی شرط علم ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، چاہے جائے کہ آگے اس کی شرطوں کا مزید ان چیزوں کا پتہ ہو۔ اصل گمراہی یہاں پر ہے۔ اس لیے اگر آدمی واقعی ہی لا الہ الا اللہ کو جانتا ہے، اس کی شرطوں کو سمجھتا ہے کہ کیا ہے، تو اس کی اہم ترین شرط جو ہے وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور صرف لا الہ الا اللہ کی بات نہیں، بلکہ ہر چیز آپ جو بھی زبان سے کہتے ہو، آپ کی بات کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، سمجھے نا، آپ کی بات کا کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں، اچھا آپ نے دعویٰ کیا طالب علم ہونے کا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، آپ کی ظاہری شکل و صورت پتہ چلے کہ واقعی طالب علم ہے۔ آپ کہیں کلاس اٹینڈ کر رہے ہو، کہیں درس سن رہے ہو، کچھ علم حاصل کر رہے ہو۔ ہاں ایک آدمی سارا دن بیٹھا اپنا جاب کرتا ہے، کوئی کلاس نہیں، کوئی علم حاصل کرنے کا کوئی کام نہیں، کہتا میں طالب علم ہوں۔ آپ کو چلتے چلتے ایک لطیفہ سناتے جائے۔ ہم اسکول کی زندگی میں لائف میں تھے جب، تو بس پہ جاتے تھے اسکول، تو بس پہ سوار ہوئے، 8-10 اسٹوڈنٹ تھے ہم، تو اسی بس پہ وہیں پر کچھ لوگ، وہ بھی تقریباً نارمل ہی تھے کہ لڑکے ہی تھے، لیکن بیچارے ورکر تھے، کام کرنے والے کسی روڈ پر۔ تو کنڈکٹر آیا جو پیسے لینے کے لیے، اسٹوڈنٹ ان کو کیا کہ چل دیا ہم۔ اچھا جب اس تک پہنچا، اس نے بھی کہا کہ اسٹوڈنٹ۔ اچھا کنڈکٹر نے اس کو پکڑ کر خوب ہلایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہمیں تو دیکھ رہا تھا کہ وردی پہنی ہے، ہاتھ میں کتابیں ہیں، اس کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم اسٹوڈنٹ ہو تو کیوں ہو، لیکن اس بیچارے کی حالت ہی ایسی تھی، اس کو پکڑ کر خوب ہلایا کہ تم کہاں کے اسٹوڈنٹ ہو۔ تو بعد میں کر رہا تھا کہ آپ جو بھی کہتے ہو، آپ کی بات کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر بات کے۔ تو جس طرح آپ نے مثال دی ہے، کہتے ہو کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، تو آپ کو طالب علم ہونے کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کیسے طالب علم ہو، واقعی طالب علم ہونے کا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے۔ تو اسی طرح سے لا الہ الا اللہ آپ نے کہا ہے، اس کے تقاضے ہیں کہ نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ دو بڑے تقاضے، آپ دو بڑی چیزوں کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اور دوسرا اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا انکار، ان کی نفی، سمجھے نا۔ اب یہ دونوں تقاضے کم از کم پورے کرو گے تو آپ لا الہ الا اللہ کے کہنے میں سچے ہو، ورنہ جھوٹے ہو۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، تب واقعی لا الہ کا تقاضا پورا کر رہے ہو، اور دوسرا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور صرف اللہ کی کرو، تو تب یہ تقاضے پورے ہوں گے، ورنہ تم لا الہ الا اللہ کہنے میں جھوٹے ہو۔ جس طرح کہ آپ کو مثال دی ہے، بیچارہ وہ روڈ پر کام کرنے والا جھوٹا تھا اپنے آپ کو طالب علم کہہ کر، اسی طرح یہ بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، 4 نمبر حدیث پڑھیے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ حدیثیں صحیح بخاری مسلم کی صحیح ترین حدیثیں ہیں، لیکن ان حدیثوں سے انہوں نے کیا غلط شبہ پیدا کیا، اور اس غلط شبہ جو پیدا کیا تھا اس کا جواب کس طریقے سے دیا گیا ہے۔
ایک تو یہ کہ بذات خود لا الہ الا اللہ کا کہنا ہی اللہ کی عبادت کا اقرار ہے، تو عبادت کرو گے تو اب لا الہ کہنے میں سچے ہوگے، ورنہ تم جھوٹے ہو۔ دوسرا کہ جس طرح اور بھی اس کے جواب دیے گئے ہیں کہ شیخ یعنی کہ یعبدوہ، اللہ کی عبادت کریں، جو عبادت نہیں کرتا اس کا معنی ہے کہ وہ شرط پوری نہیں کر رہا۔ اور پہلی حدیث عبادہ بن صامت کی کہ علی ما کان من العمل، کہ ان کا کوئی عمل تھا جس وجہ سے وہ جنت میں گئے ہیں، اگرچہ عمل میں کمزوری تھی لیکن توحید کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حسن اپنے وہب بن منبہ کا قول کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کے دندانے کیا ہے؟ وہ یہ اعمال ہیں۔ جی ہاں، آگے 4 نمبر حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جسے روز قیامت لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے برے اعمال کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو ان اعمال میں کسی بات کا انکار کرتا ہے؟ وہ جواب دے گا اے رب نہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا تیرا کوئی عذر یا نیکی ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہمارے پاس تیری کچھ نیکیاں ہیں۔ اور پھر ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ تو وہ آدمی کہے گا اے اللہ 99 رجسٹروں کے سامنے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اور دوسرے میں وہ کارڈ رکھا جائے گا تو رجسٹروں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور کارڈ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ شبہ، اس حدیث میں بھی سابقہ احادیث کی طرح صرف کلمہ توحید کو ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ جواب، اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ اس نے نماز وغیرہ کے اعمال نہیں کیے، بلکہ اس میں ہے بلا ان لک عندی حسنات، تمہاری ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں میں سے خلوص دل سے اور عملی تقاضوں کے ساتھ کلمہ توحید کی نیکی ہوگی جو اس کی تمام برائیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ 4 نمبر حدیث آپ نے سمجھی کیا ہے؟ یہ حدیث جو کہ ترمذی کی ہے اور صحیح حدیث ہے، ترمذی ابن ماجہ کی، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب بندوں کے حساب کتاب ہو رہے ہوں گے تو ایک آدمی کو یعنی سبھی لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، ایک آدمی کو سبھی لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا حساب کے لیے، اور پھر اس کے 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا کہ جو حد نگاہ تک کھول دیے جائیں گے، تو اور اس کے رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھے جائیں گے جس میں اس کی برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ اس سے پہلے تو اقرار کروایا جائے کہ کیا تجھے کوئی انکار تو نہیں ان پر کہ یہ برائیاں جو لکھی گئی ہیں فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہوں، تو نے نہ کی ہوں، تیری برائیاں نہ ہوں کسی اور کی ہوں۔ اقرار کرے گا واقعی میری برائیاں ہیں اور میں نہیں کی ہیں، تو اللہ پوچھے گا کیا تیری نیکی بھی ہے کوئی؟ اب یہ آدمی جب دیکھے گا کہ زندگی بھر کے برائیاں 99 رجسٹر اور بھرے ہوئے اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا، تو اس کی کوئی نیکیاں جو تھیں وہ بھی اس کو بھول جائیں گے۔ اس لیے خوفزدہ ہو کر ڈر کر وہ کہے گا اللہ میری تو نیکی نہیں کوئی، یعنی دیکھے گا کہ میری تو اتنے گناہ ہے، اگر کوئی نیکی ہے بھی تو اس کو نیکی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ مائے گا میرے ہاں ظلم نہیں ہوتا، تیری ہمارے ہاں نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، تو وہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ، اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث البطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو، تو حدیث البطاقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر برائیوں والے، تو حدیث میں آتا ہے فتاشت بہن لا الہ الا اللہ، اور فتاشت بہن، تو کلمہ جو اپنے رجسٹر اپنے کارڈ رکھا جائے گا تو
تو کاٹ کے رکھنے ساتھ ہی وہ رشتوں کا پلڑا جو ہے اوپر اٹھ جائے گا. تو اب اس میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. پہلی بات تو ہم نے جو پہلے جواب دیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کا صدق دل سے ہے، کیونکہ منافق بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. عبداللہ بن ابی یہ منافق بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن ان کا بھی لا الہ الا اللہ تولا جائے گا؟ یہ جواب یہاں پر نہیں لکھا گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو نوٹ کریے اور میں انشاءاللہ ایڈ کروں گا اس کو بھی. تو منافق بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ان کا لا الہ الا اللہ قیامت کے دن اس کو کیوں نہیں ترازو میں لایا جائے گا؟ اس کا کیوں لایا گیا ہے؟ ہاں، اس کا لائے جانے کا معنی کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ منافق صرف زبان سے کہتا ہے اور جھوٹا ہوتا ہے. منافق کہتا ہے زبان سے کہنے کو لیکن جھوٹا ہوتا ہے. اس لیے منافق کے لا الہ الا اللہ کا تسمیہ پھیرنے کا کوئی اعتبار نہیں، دن رات لا الہ کے نعرے لگانے کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن یہ شخص اس نے صدق کے دل سے کہا تھا، اس کو مان کر کہا تھا، اس کے تقاضوں پر پورے چل کر کہا تھا. اس لیے اور دوسری بات کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں ان لک عندی حسنات، اللہ فرمائے گا کہ ہمارے ہاں تیری نیکیاں ہیں، ہمارے ہاں تیری نیکیاں ہیں. اور سب سے بڑی نیکی کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید کی نیکی. اس کے بعد اس کے جو برائیاں تھیں 99 رجسٹر، آپ کہیں گے پھر وہ ہاں توحید کی نیکی اتنی بڑی ہے. وہ دوسری حدیث یہاں پر شاید ذکر ہوئی یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہوں کی لے آ، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر گناہوں کے لے آ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر مجھ سے اس حالت میں مل کہ تو نے مجھ سے شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں تیرے لیے اسی قدر زمینیں بھر کر بخشش کے لے آؤں گا. تو یہ ہے توحید کی نیکی، کہ توحید کی نیکی اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ جس سے اللہ زمینوں بھر کر گناہ کو ان کو بھی مٹا دیتا ہے. اس کے تو صرف 99 رجسٹر ہیں بس. حدیث کے اندر تو زمینیں بھر کر گناہوں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اس کے گناہوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ اس توحید کی نیکی سے، لا الہ الا اللہ کی نیکی سے اللہ نے ان سارے گناہوں کو مٹا دیا. باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا عمل تھا لا الہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ خود مانتا ہے کہ تیری ہمارے ہاں نیکیاں ہیں. اس لیے اس حدیث سے بھی دلیل لینا کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہوا، کافی نہیں، کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا عمل تھا. جی ہاں. 5ویں حدیث، بس 5ویں لے لیں، بس یہ آخری لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بس مکمل کرتے ہیں. 5ویں حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. میں نے کہا اگرچہ وہ چوری اور زنا کرتا ہو. اس نے کہا اگرچہ وہ چوری اور زنا کرتا ہو. شبہ، اس حدیث میں شرک نہ کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے اگرچہ وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو. جواب، چوری کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد یا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. اسی طرح زنا کی حرمت میں ارشاد ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا رستہ ہے. چنانچہ مذکورہ حدیث میں ایسے لوگوں کا بھی جنت داخل ہونے کا کیا یہ معنی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں معاف کر دے گا یا پھر وہ جہنم میں جائیں گے لیکن گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ذر کی اس حدیث سے انہوں نے دلیل لی ہے. یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھے
تو آپ نے ابو ذر کو کہا کہ جاؤ اس دیوار کے پیچھے جو تم ملتا ہے اس کو بتا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو ذر فرماتے وہ ان زنا و ان سرق، تو آپ میں کہ ہاں ان زنا و ان سرق، اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے۔ اب ان کا شبہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زنا کرتا رہے چوریاں کرتا رہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ کی مشیت کے معنی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے فیصلے پر ہے، اللہ چاہے تو اس کو اپنے فضل سے ہی معاف کر دے۔ آدمی زندگی بھر چوریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں مارتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، بڑے جرم ہیں اس کے، گناہ ہیں، لیکن شرک تک نہیں پہنچے، کفر تک نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی چاہے تو معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے جو کم درجے کے گناہ ہیں جس کے چاہے معاف کر دے، اور جس کے اللہ معاف نہیں بھی کرے گا نا، اپنے عدل سے اس کو سزا بھی دینا چاہے گا تو اس کو جہنم میں بھی ڈالے گا، صرف ان گناہوں کی سزا دینے کے لیے، صرف ان گناہوں کی سزا دینے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا یہاں پر آپ کہیں گے کہ آپ نے میں کہ جو بھی شرک نہ کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، تو آپ نے اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا تو وعدہ کر دیا، تو یہ تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم چیز سمجھیے احادیث کے حوالے سے یا قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جنت میں داخلے کے دو انداز ہیں، جنت میں داخلے کے دو انداز ہیں، یا دو طرح کے لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے والے۔ کچھ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو ابتدائی طور پر شروع سے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور بعض وہ بھی خوش قسمت ہے جن کا کوئی حساب بھی نہیں، عذاب تو نہیں بلکہ حساب بھی نہیں۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو براہ راست ہی جنت میں چلے جائیں گے بغیر کسی عذاب کے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا اپنے گناہوں کے اعتبار سے، کسی کو تھوڑے وقت کے لیے، کسی کو اس سے زیادہ، کو دور اس سے زیادہ، جس طرح ان کے گناہ ہوں گے، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کا معنی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوئے نا، تو جنت میں داخل ہونے کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں نہ سمجھا جائے کہ وہ ہر کوئی سبھی کے سبھی براہ راست جنت میں جائیں گے، ممکن ہے ان میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں، لیکن جنت میں جائیں گے جائیں۔ اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر مومن، ہر توحید پرست جس نے شرک نہ کیا ہو اس کے جنت میں جانے ہی جانا ہے، چاہے براہ راست جائے یا اپنی کسی گناہ کی سزا پا کے جائے۔ لیکن بعض لوگوں نے کیا سمجھا، نہیں آپ نے جنت میں جانے کا وعدہ کر دیا ہے، اس کا مطلب کہ ان کے لیے کوئی عذاب ہے ہی نہیں سرے سے، یہ غلط معنی ہے، غلط مفہوم ہے، سمجھے نا، یہ غلط مفہوم ہے۔ اس لیے جو صحیح معنی ہے کہ بعض وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یا تو اپنے فضل سے معاف کر دے، یا ان کا کبیرہ گناہ ہوں گے نہیں، براہ راست سے جنت میں جائیں گے، اور بعض وہ ہیں کہ جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کے جہنم میں جائیں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے۔ اس لیے اس حدیث میں آپ نے چوری کا، زنا کا ذکر کیا ہے، اور چوری اور زنا کیا ہے، کفر کے کام ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے اپنے ایمان سے، اور اپنے کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، فاسق ہے، فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔
اب وہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، گمراہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، تو ہم تو اس کو کافر کہتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہے وہ، تو اگر مسلمان ہے تو جنت میں جائے گا جائے گا، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ہی اس کو معاف کر دے، جنت اپنے کے ابتدائی طور پر یہ سیدھا ہی جنت داخل کر دے، اور چاہے تو اس کو عذاب دے کر اس کے بعد جنت داخل کرے۔ اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ، یہ صرف اختلاف ان کے ساتھ ہے کہ جو فاعل کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اس لیے چوری کا معاملہ یہاں پر تو بات گناہ کبیرہ کی ہو رہی، کفر کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اگر کفر کی باتیں ہوتے پھر کہا جاتا کہ اس کلمہ پڑھنے والے کے کفر بھی کیا پھر جنت جب چلا گیا، پھر ہم کہتے کہ کیسے ہوا، ورنہ تو بہت سے کبیرہ گناہ کرنے والے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی تھے، گناہ کبیرہ بھی ہوتا تھا ان سے، اور آج بھی ہے، اور اللہ نے اس طرح کے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے گناہ کبیرہ کرنے والے اہل سنت کے ہاں مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان سے دین سے خارج نہیں ہیں، اور آخرت میں اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ چاہے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دے، چاہے تو ان کو عذاب دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ 5 ہم نے آج حدیثیں لیں اور ان کے اس میں شبہات دیکھے کہ کیا ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی چیزیں بار بار لوگوں کو بھی دیکھو صحیح بخاری کے فلاں حدیث میں ایسے لکھا ہے، فلاں ایسے ہے، پھر آدمی جب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اصل اس کا یعنی حدیث کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا شبہ ان کا، اور اس کا کیا صحیح جواب ہے، تو وہاں پر پھر آدمی بعض اوقات ان کے ساتھ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ شبہات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے سامنے ان کے شبہات ہوں، ان کی دلیلیں ہوں، اور ان دلیلوں سے کیا شبہات پیدا کیے ہیں، اور ان کا صحیح معنی بیان کیا جائے کہ اس کا صحیح معنی کیا بنتا ہے، تاکہ آدمی اس طرح کی شبہات سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا سکے اور اپنے ایمان کا دفاع کر سکے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ باقی کچھ ہیں دوسری چیزیں بھی اور بھی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اگر 10 میں اس کو مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ۔